اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عقائد اسلامی پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم اور نہج البلاغہ کی روشنی میں، اور توحید سے آغاز ہوا ہے۔ توحید اور وجود خدا کی بحث کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کریم میں بھی اور نہج البلاغہ میں بھی ساتھ ساتھ ڈسکشن ہے، الگ الگ سپریٹ ڈسکشن نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگ عام طور پر جب عقائد پڑھاتے ہیں تو اس میں الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایگزسٹنس آف گاڈ اینڈ وننس آف گاڈ۔ تو بہرحال بات ایک ہی ہے، کسی طرح سے بھی اس کو زیر بحث لائیں۔ نہج البلاغہ میں اس حوالے سے کافی مٹیریل موجود ہے، اور وہ آرگومنٹس جو عام طور پر عقائد میں ہم لوگ دیتے ہیں وہ سب موجود ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ بس جو ہماری اکیڈمک ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کے اندر اصطلاحات کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ہم چیزوں کو ٹرمینالوجی سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کو سادہ سے الفاظ میں سمجھا دیا ہے، یا احادیث میں یا نہج البلاغہ میں ان چیزوں کو بہت سادہ سے جملوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ آج چونکہ ہر علم کے اندر جو ہے وہ اصطلاحات ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ اصطلاحات ہی سیکھنے میں گزر جاتی ہے۔ ایون سائنس ہو یا سوشل سائنسز، آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ اصطلاحات کی بھرمار ہے، ٹرمینالوجیز کی بھرمار ہے، اور ان ٹرمینالوجیز کو ایکسپلین کر کر کے ہی لوگ ٹیچر بن جاتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانا، پھر اس کو سمجھانا، پھر اس کو سمجھانا، جبکہ سادہ سے انداز میں بھی یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 186 بیان کر رہے تھے، جس کے اندر توحید کے حوالے سے بہت زیادہ میٹیریل ہے۔ چند جملے اس کے ہم پڑھ چکے ہیں اور پورا خطبہ نہیں بیان کریں گے، لیکن اس خطبے کے چند اقتباسات کہ جن سے ہمارے وہ سارے آرگومنٹس جو ہم عام طور پر اصطلاحات کی صورت میں بیان کرتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جائیں، ان کو میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مل کے محمد اور کچھ ابتدائی جملے ہم پڑھ چکے تھے، دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ ما وحد من کیفا، وہ اس کی توحید کا قائل نہیں ہے جس نے اس کے لیے کیفیات کا تصور پیدا کیا۔ یعنی ہم خدا کی کیفیت اور کمیت کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ گمراہ ہوں گے۔ یعنی اس کی ذات کی کیفیت کو انسان نہیں سمجھ سکتا، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جب اس کی کیفیت اور کمیت کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے تو لا محالہ اس کی عقل میں مادی چیز کا تصور آتا ہے۔ انہی چیزوں کا تصور آئے گا جس کو یا تو اس نے دیکھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بعض چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں لیکن ان کے بارے میں سنا ہوا ہے۔ امریکہ نہیں دیکھا لیکن سنا ہوا ہے، تو جب بھی لفظ امریکہ آئے گا ہمارے ذہن میں وہ تصور آئے گا جس طرح ہم نے سنا ہوا ہے کہ بڑا ایڈوانس کنٹری ہے اور بڑی ترقی ہوئی ہے، تو ذہن میں یہی چیزیں آئیں گی، اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، چوڑی چوڑی سڑکیں ہوں گی، لمبی لمبی کاریں چل رہی ہوں گی، ہے نا۔ تو بعض اوقات یہی تصور، کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں نے یہ تجربہ کیا کہ میں نے کہا دیکھو ایک لفظ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، تم میں سے کسی نے یہ سنا ہے، اور وہ ہے ہنو لولو۔ میں نے کہا ہنو لولو کبھی سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جتنے بچے بیٹھے ہوئے تھے کسی نے یہ سنا ہوا تھا ہنو لولو۔ تو میں نے کہا اچھا تمہارے ذہن میں کوئی تصور آیا ہنو لولو سے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا اب میں بتاتا ہوں تمہیں ہنو لولو کیا ہوتا ہے۔ دیکھو ہنو لولو جو ہے ایک سبزی کا نام ہے، اور وہ لوکی کی طرح کا ہوتا ہے، اور افریقہ کے بعض کنٹریز میں لوگ شوق سے کھاتے ہیں، گوشت کے ساتھ بھی پکاتے ہیں اس کو، ویسے اس کی بھجیا بھی بنا لیتے ہیں، شوربے والا سالن بھی پکتا ہے، سمجھ گئے نا ہنو لولو۔ اب ذہن میں آیا ہنو لولو کیا چیز ہے؟ میں نے کہا ہاں ذہن میں آ گیا۔ میں نے کہا لوکی سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے لیکن ذرا بیگن ویگن سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ اب سمجھ گیا آپ ہنو لولو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سمجھ گئے، ذہن میں تصور آ گیا ایک ہنو لولو کا۔ پھر میں نے کہا دیکھو ہنو لولو جو ہے یہ جو میں نے بتایا تھا وہ بالکل غلط بتایا تھا۔ ہنو لولو ایک شہر کا نام ہے، تو ایک شہر کا نام ہے، اور وہ شہر جو ہے وہ ایک بڑا شہر ہے، اچھا خاصا، اور نسبتاً مناسب سا شہر ہے، اونچی اونچی عمارتیں وہاں پہ بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی چلتی ہیں۔ اب پتہ چلا ہنو لولو کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ذہن میں تصور آیا تھا وہ کچھ اور تھا، اب ایک دم تصور کچھ اور بن گیا۔ تو یہ جو ہمارے ذہن میں امیجز ڈیولپ ہوتے ہیں وہ یا تو سن کے ہوتے ہیں یا
دیکھ کر ہوتے ہیں، چاہے ہم نے ان کو آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، لیکن ذہن میں ایک امیج ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے، لیکن وہ میٹیریل ہوتا ہے، لیکن نان میٹیریل امیج تو کبھی ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتا نا ہمارے ذہن میں، میٹیریل ہوتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے خدا کی کیفیت اور کمیت کے اوپر غور و فکر نہ کرو، کیونکہ یہ تصور جب بھی قائم ہوگا وہ مادی ہوگا، اور وہ مادہ نہیں ہے، وہ لیس کمثلہ شیء ہے، وہ شیء نہیں ہے۔ اور ہمارے ذہن میں جب بھی امیج ڈیولپ ہوگا وہ کسی شیء کا ہوگا، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اچھا، بعض لوگوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ خدا کے بارے میں بحث کرنے سے ہی گریز کرو، بات ہی نہیں کرو، خدا کے وجود کے بارے میں، توحید کے بارے میں، صفات کے بارے میں نہیں، یہ بات ہی نہیں کرو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات کی کیفیت اور کمیت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ جب تم اس کو کسی کیفیت میں ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک مادی تصور پیدا ہو جائے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں ما وحد من کیف، جس نے کیفیت میں اس کو ڈھال دیا وہ کہاں توحید کو سمجھا، وہ توحید تک پہنچا ہی نہیں، اور وہ اس کی حقیقت سے ناآشنا ہے جس نے اس کی تمثیل قرار دیا۔ ولا حقیقتہ اصاب من مثلہ، جس نے اس کی مثال بنا دی کہ وہ ایسا ہے، اس جیسا ہے، جس نے اس کی مثال بنا دی وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکا، اور اس نے اس کا قصد ہی نہیں کیا جس نے اس کی شبیہ بنا دی۔ پھر فرمایا کہ اور وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا جس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا یا اس کے تصور کا پابند بنا دیا، جس نے اس کو قابل اشارہ سمجھ لیا۔ ولا سمدہ من اشار الیہ، قابل اشارہ نہیں ہے وہ۔ اشارہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے کہ جو محدود ہو، کہ یہ اگر کوئی کہہ دے یہ رہا خدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے نہیں ہے وہ۔ اور فرمایا جو اپنی ذات سے پہچانا جائے وہ مخلوق ہے، اور جو دوسرے کے سہارے قائم ہو وہ علت کا محتاج ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب حادث ہیں۔ حادث کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عدم سے وجود میں آئی ہیں، پہلے نہیں تھی پھر آ گئی۔ ہر وہ چیز جو عدم سے وجود میں آتی ہے وہ مخلوق کہلاتی ہے، وہ کریچر ہے، اور ہر کریچر کے لیے کریٹر چاہیے۔ دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔ برٹرینڈ رسل نے یہی کہا تھا، برٹرینڈ رسل نے تو مذہب کو چھوڑ دیا، کرسچینٹی میں پیدا ہوا، پھر کرسچینٹی کو بھی اس نے چھوڑ دیا، پھر اس نے کتاب لکھی وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن۔ اچھا، اس کا کہنا بھی اس طرح ہے کہ بچپن سے ہم یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ اچھا، تو خدا کا بنانے والا کون ہے؟ اگر آپ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے تو یہ سوال تو آئے گا کہ خدا کا بنانے والا کون ہے؟ تو یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ہر مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو کریچر ہے اس کے لیے کریٹر چاہیے، ہر مخلوق کے لیے ایک خالق ضروری ہے، کیونکہ مخلوق جو ہے وہ عدم سے وجود میں آئی ہے، which came into existence from nothingness، جو عدم سے وجود میں آئی ہے۔ جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے اس کے لیے کریٹر ضروری ہے، اگر کریٹر نہ ہو تو وہ چیز عدم سے وجود میں آ نہیں سکتی۔ لیکن ہر وجود کے لیے خالق ضروری ہے، یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وجود کی بھی قسمیں ہیں۔ ہر وہ وجود جو ممکن الوجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پاسبل بینگ، پاسبل بینگ وہ ہے جس کی فیزیبلٹی پرووائڈ کر دی جائے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، جس کی فیزیبلٹی پرووائڈ کر دی جائے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی فیزیبلٹیز پرووائڈ آپ کر نہیں سکتے، جب کر نہیں سکتے تو وجود میں آ نہیں سکتی، اس کو ہم کہتے ہیں ممتنع الوجود، ٹھیک ہے، امپاسبل بینگ۔ تو جو پاسبل بینگ ہیں، جتنے بھی اشیاء اس کائنات کے اندر ہیں وہ سب پاسبل ہیں، جبھی تو وجود میں آئی ہیں وہ، تو یہ سب ممکن الوجود ہیں۔ عالم ممکنات اس کو کم کہتے ہیں، عالم امکان بھی کہتے ہیں ان کو ہم۔ تو یہ جو عالم امکان ہے، یہ جو ممکنات ہیں، یہ سب چیزیں وجود میں اس وقت آئیں گی جب ان کا کوئی خالق ہوگا، چاہے آپ اس کو ایک پروسیس میں ڈال دیں۔ مثال کے طور پر اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کاز اینڈ افیکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے کاز اینڈ افیکٹ کا جو یہ سلسلہ ہے یہ کہیں سے شروع ہوگا، اور جہاں سے یہ شروع ہوگا وہاں پر چاہیے ایک واجب الوجود،
ایک ایسا نیسیسری بینگ کہ اگر وہ نہ ہو تو وجود کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا، اور وہ جو واجب الوجود ہوگا اس کا کوئی خالق نہیں ہوگا۔ واجب الوجود کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہوگا۔ اگر وہ ہمیشہ سے ہونے والا واجب الوجود نہ ہو تو اس کائنات میں تخلیق کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم جب تخلیق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اس کائنات میں تخلیق کا آغاز ہے، اس سے مراد کوئی بگ بینگ تھیوری نہیں ہے یا اوریجن آف لائف نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے جو مادہ وجود میں آیا، جو عدم سے وجود میں، وہ کیسے آیا، وہاں خالق چاہیے۔ آگے تو ممکن ہے ایک پروسیس کے تحت ساری چیزیں وجود میں آ گئی، پھر وجود سے وجود بنتا چلا جا رہا ہے۔ وجود سے وجود میں چیزیں آ سکتی ہیں، لکڑی سے آپ صوفہ بنا دیں، آپ لوہے سے آپ الماری بنا دیں، تو وجود سے وجود کا سلسلہ تو دنیا میں جاری ہے، لیکن عدم سے وجود میں آنے کے لیے ایک خالق چاہیے، اور خالق وہ ہونا چاہیے جو واجب الوجود ہو۔ تو جو دوسروں کے سہارے قائم ہو وہ علت کا محتاج ہے۔ وَكُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهِ معلول، اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ معلول ہے، یعنی اس کے پیچھے علت، اس کے پیچھے کاز ہونا چاہیے۔ اگر کاز نہیں ہوگا تو وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اگر وہ کاز نہیں ہوگا تو وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب کوئی سوال کرتا ہے کہ خدا کے وجود میں آنے کے لیے کاز کیا؟ نہیں، خدا چونکہ عدم سے وجود میں نہیں آیا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، لہذا اس کے وجود میں آنے کے لیے کوئی کاز نہیں ہے۔ وہ خود کاز آف آل کازز ہے، وہ خود کریٹر آف آل کازز ہے، سارے کازز کا کریٹر وہ ہے، وہ سارے کازز کا اصل الٹیمیٹ کاز وہ ہے۔ اس لیے اس کے خالق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خالق تو اس کا ہوگا کہ جو عدم سے وجود میں آیا ہو، جو ہمیشہ سے ہو، اس کا خالق نہیں ہوتا۔ تو یہ پیچیدگی بڑے بڑوں نے بیان کی اور اس کے ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ فرمایا فاعل لا باستراب اعلی، پروردگار فاعل ہے لیکن اعضاء کے حرکات کے ساتھ نہیں۔ خدا فاعل ہے، اس کائنات میں ہم افعال خدا کو دیکھ رہے ہیں جو خدا نے کام کی، لیکن وہ اعضاء سے افعال نہیں کرتا۔ مقدر لا بجول فکر، اندازے مقرر کرنے والا ہے لیکن فکر کی جولانیوں سے نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، پھر کچھ عمل کرتا ہے اور پھر چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ نہیں، وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کے ارادے کے ساتھ ہی فیزیبلٹیز پرووائڈ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ چیز ممکن الوجود ہے تو اس کی فیزیبلٹیز پرووائڈ ہو جاتی ہیں، جب فیزیبلٹیز پرووائڈ ہو جاتی ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کو اعضاء و جوارح سے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اعضاء و جوارح کے بعد الفاظ قرآن کریم کے اندر بھی آئے ہیں، لیکن وہ جو آیتیں ہیں وہ متشابہ آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کہا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، تو اللہ کا ہاتھ کا مطلب یہ ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ کا مطلب ہے اللہ کی قدرت۔ ٹھیک ہے، اللہ کا چہرہ، کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سوائے تیرے رب کے چہرے کے۔ چہرے کا مطلب یہ نہیں، چہرہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا سامنا، اللہ کا حضور۔ ٹھیک ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف رخ کر لو اللہ کا سامنا ہے، تو وجہ اللہ یعنی اللہ کا سامنا۔ چہرے کا مطلب یہ نہیں ہے، ورنہ آپ کہیں گے ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، یعنی معاذ اللہ کے بھی ہاتھ پاؤں سب فنا ہو جائیں گے، صرف چہرہ بچ جائے گا، پھر خود کش حملہ آور کا ہوتا ہے نا، تو یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا۔ تو چہرے کا مطلب یہ چہرہ نہیں ہے، ہاتھ کا مطلب یہ ہاتھ نہیں ہے، ساق کا مطلب یہ ساق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ متشابہات ہیں، یہ متشابہات ہیں، اور ان کا معنی وہ نہیں ہے جو اس کا ظاہری معنی ہوتا۔ تو خدا وند عالم جو افعال اس کائنات میں انجام دیتا ہے وہ اپنے اعضاء و جوارح سے انجام نہیں دیتا۔ کچھ اور جملے بھی آ رہے ہیں اس حوالے سے، اس پر حرکت و سکون کا قانون جاری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر نیوٹنز لا اپلائی نہیں ہوتے، اس کا جو فزیکل لاز ہیں اس نیچر کے وہ خدا پہ اپلائی نہیں ہوتے کہ اس نے خود حرکت و سکون کے نظام کو جاری کیا ہے۔ یہ جتنے بھی لا آف نیچر ہیں ان سب کا کریٹر وہ ہے، ان تمام لا آف نیچر کا کریٹر وہ ہے۔
کاز اینڈ افیکٹ کا کریٹر وہ ہے، وہ کاز اینڈ افیکٹ کا پابند نہیں ہے، ہم اور آپ پابند ہیں، وہ کاز اینڈ افیکٹ کا پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، آدم علیہ السلام بغیر عمر بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. بھئی یہ باپ سے پیدا ہونا، ماں باپ سے اولاد کا ہونا، یہ جو ایک پروسیس ہے فزیکل، یہ جو کاز اینڈ افیکٹ کی تھیوری جس پر اپلائی ہو رہی ہے، ہم اور آپ اس کے پابند ہیں، خدا تو پابند نہیں ہے نا، خدا پابند نہیں ہے اس کا. کیوں؟ یہ جو کاز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ ہے، اس کا کریٹر وہ ہے، اس نے خود حرکت و سکون کے نظام کو جاری کیا. جس چیز کی ابتدا اس نے کی وہ اس کی طرف کس طرح عائد ہو سکتی ہے، یا جس کو اس نے ایجاد کیا وہ اس کی ذات میں کس طرح شامل ہو سکتی ہے. نہیں، یہ سب چیزیں اس کی مخلوق ہیں. یہ سب چیزیں، یہ زمانہ، یہ زمانے کے اثرات، یہ قانون فطرت، قانون قدرت، فزیکل لاز، یہ سب وہ ہیں جو اس کی ایجاد ہیں. یہ خود خدا کے وجود کے محتاج ہیں، خدا ان کا محتاج نہیں ہے. ایسا ہو جاتا تو اس کی ذات بھی تغیر پذیر ہو جاتی، اس کی حقیقت بھی قابل تجزیہ ہو جاتی، اور اس کی معنویت بھی ازلیت سے ازل ہے. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ جو قوانین خدا نے خود وضع کیے ہیں اس کائنات میں وہ خود اس کا پابند ہو جاتا تو پھر تو اس کی قدرت محدود ہو جاتی، وہ تغیر پذیر ہو جاتا. اس کا وجود زمانے سے پہلے ہے، اور اس کا وجود عدم سے بھی سابق ہے، اور اس کی ازلیت ابتدا سے بھی مقدم ہے. بعض اوقات سوال کرتے ہیں اس طرح کہ اچھا بتائیں خدا سے پہلے کیا تھا. بچوں سے پوچھیں نا، بچہ بتائیں خدا سے پہلے کیا تھا، تو کہتے کچھ نہیں تھا. کیا مطلب کچھ نہیں تھا؟ خدا سے پہلے کا کوئی تصور نہیں ہے، چونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے. یہ سوال ہی غلط ہے کہ خدا سے پہلے کیا تھا. تو خدا سے پہلے کا کوئی تصور نہیں ہے. پہلے کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ وہ بھی وجود میں نہیں رکھتا تھا اور وہ عدم سے وجود میں آیا. اگر کہیں گے عدم سے وجود میں آیا پھر سوال آئے گا اس کا خالق کون ہے. تو امام نے فرمایا اس کا وجود زمانے سے پہلے ہے. زمانے کا خالق بھی خدا ہی ہے، جس کو ہم زمانہ کہتے ہیں. یہ زمانہ کیسے شروع ہوا؟ یہ بھی خدا نے شروع کیا نا. تو زمانے کا خالق بھی وہی ہے. اس کا وجود عدم سے بھی سابق ہے. عدم کا مطلب یہ ہے کہ جب زمانہ شروع ہوا اس سے پہلے کا زمانہ ہے عدم، نتھنگنیس. تو وہ جو نتھنگنیس کا زمانہ آپ جس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی کیا تھا؟ خدا تھا. اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے خدا سے پہلے کیا تھا، اس کا جواب یہ ہے خدا سے پہلے خدا ہی تھا. خدا سے پہلے خدا ہی تھا. خدا سے پہلے کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اس کی ازلیت ابتدا سے بھی مقدم ہے. جس کو ہم ابتدا سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک ابتدا سے مراد اس کائنات کی ابتدا، اس ابتدا سے بھی پہلے وہ ہے اور ہمیشہ سے ہے. اس کے حواس کو ایجاد کرنے سے اندازہ ہوا کہ حواس سے بے نیاز ہے. اس کے اشیاء کے درمیان ضدیت قرار دینے سے معلوم ہوا کہ اس کی کوئی ضد نہیں ہے. اس کے اشیاء میں مقارنت قرار دینے سے ثابت ہوا کہ اس کا کوئی قرین اور ساتھی نہیں ہے. دیکھیں اس نے کائنات کو جب خلق کیا تو اس کائنات کے اندر نظام کو قرار دیا. یعنی ایک جملہ استاد مطہری کا بہت زبردست جملہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی افعال خدا ہیں، جتنے افعال خدا ہیں وہ نظام کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. افعال خدا جو ہیں وہ الگ الگ خدا فعل نہیں حاضر کرتا، بلکہ خداوند عالم نے اس کائنات میں جو بھی افعال انجام دیے ہیں وہ اس کائنات میں نظام کے صورت میں دیے ہیں. اس نظام کے، یعنی خدا نے اس نظام کو خلق کر دیا، اس نظام کے مطابق یہ سارے افعال ہو رہے ہیں. تو اب اس نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بعض اوقات چیزوں کی شناخت اس کی ضد سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر اب دن ہے اور رات ہو جائے گی، رات ہو جائے گی تو احساس ہوگا کہ ایک دن بھی تھا، اور دن میں روشنی ہوتی ہے اور دن میں یہ ہوتا ہے. اور پھر رات، پھر جب دن آ جائے گا تو احساس ہوگا ایک رات بھی ہوتی ہے، رات میں آرام کرنا چاہیے، رات میں روشنی نہیں ہوتی ہے، رات میں چاند ہوتا ہے، رات میں ستارے ہوتے ہیں. تو چیزوں کو ایک محاورہ ہے عربی زبان کا کہ چیزوں کو اس کی ازداد سے پہچانا جاتا ہے، اس کے ضد سے پہچانتے ہیں ہم. دن کو رات سے، سردی کو گرمی سے، گرمی کو سردی سے. لیکن خداوند عالم کی ایسی کوئی ضد نہیں ہے.
اس کے کوئی اپوزٹ نئی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے اس کی شناخت ہو. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے بعض اوقات ضد اس کی بنا دی ہے اور غلط کیا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں رحمانی قوت شیطانی قوت. یہ بہت چلتا ہے، یہ رحمانی قوت ہے، یہ شیطانی قوت ہے. یہ شیطانی قوت کیا چیز ہوتی ہے؟ شیطان کوئی قوت ہے؟ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. قوت تو صرف خدا کی. شیطان کی کوئی مستقل قوت نہیں ہے. شیطان کے پاس جو قوت ہے، طاقت ہے، اختیارات ہے، وٹ ایور ہی ہیز، یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے. تو قوت اور طاقت تو اس کائنات میں صرف خدا کی ہے، صرف رحمانی قوت ہے. شیطانی قوت کوئی قوت نہیں ہے، یعنی مستقل قوت نہیں ہے کوئی کہ شیطان کی بھی کوئی اپنی طاقت اور قوت ہو. تو اسی لیے دین اسلام میں شیطان کی پرستش نہیں ہے. بعض دیگر مذاہب میں شیطان کو بھی خوش کرنے کا طریقہ ہے. جیسے ہندو مذہب ہے، ہندوؤں کے اندر ایک برہما ہے، ایک شیوا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک وشنو ہے، وشنو از دا کریٹر اینڈ برہما از دا سسٹینر اینڈ شیوا از دا ڈسٹرکٹیو فورس آف دس نیچر. اچھا، اب ان کے خیال میں یہ تینوں ڈیوائن پرسنالٹیز ہیں، تینوں کے اندر ڈیوینٹی ہے. اولاً تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ تینوں ڈیوائن ہیں، سپوز جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے، تو اس میں سے خدا کون ہوگا؟ خدا وہ ہوگا جو کریٹر ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وشنو از دا کریٹر، تو دین وشنو از دا کریٹر آف شیوا اینڈ برہما ایز ویل. تو وہ جو کریٹر ہوگا وہ خدا ہوگا نا، اس کو خدا ہونا چاہیے. چلیں، یہ تو الگ بحث ہے. اچھا، وشنو وہ از دا ڈسٹرائنگ فورس آف دس نیچر، ان کی بھی پوجا ہوتی ہے. یعنی شر کی قوتوں کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. آج کل کی جو ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بھی کچھ اس طرح ہیں کہ آپ امریکہ کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو امریکہ کو خوش رکھیں، ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو شر کو خوش رکھو تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں. اچھا، اسلام ایسا نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے شیطان کے شر سے بچنا ہے تو رحمان کی پناہ میں آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہم خدا کی پناہ میں آتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تو خدا کی پناہ میں آؤ شر سے بچنے کے لیے. بعض مذاہب کے اندر یہ ہے کہ شر سے بچنے کے لیے وہ شریر کو خوش رکھو. اب اگر آپ شر کی قوت کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ اس کو ڈیوائن سمجھتے ہیں، چونکہ ان کو آپ ایک قوت اور طاقت سمجھتے ہیں مستقل اس نیچر کے اندر، تو آپ اس کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. اب وہ جو شر کی قوت ہے وہ خیر کے کام سے تو خوش نہیں ہو سکتی. آپ شر کی قوت کو کوئی خیر کے کام سے تو خوش نہیں کر سکتے نا. اب شیوا جی کو خوش کرنا ہے، آپ پرارتھنا کریں تو خوش تو نہیں ہوں گے. وہ تو دارو پینے سے خوش ہوں گے. اب اگر شر کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ شر سے خوش ہوگا نا، وہ خیر سے تو خوش نہیں ہو سکتا. تو یہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کوئی مستقل قوت نہیں ہے، بلکہ شیطان کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. تو خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کوئی اس کی ضد نہیں ہے، کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے، کوئی ٹکر پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی کف نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابری کرنے والا نہیں. اس کے شناخت کے لیے اس کو ضد سے شناخت نہ کرو. ان چیزوں سے وہ بے نیاز ہے. اور اشیاء میں مقارنہ قرار دینے سے ثابت ہوا کہ اس کا قرین اور ساتھی نہیں ہے. جس طرح چیزیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، اس طرح کوئی خدا کے قریب اور دور نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قربت کے لیے. قربت کا مطلب فزیکل قربت نہیں ہے. قربت سے مراد کوئی فزیکل ڈسٹینس نہیں ہے. قربت سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا محبوب ہو جائیں گے. آج کل جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا دفتروں وغیرہ میں، آفیسز میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں باس سے قریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا باس سے دور ہوتے ہیں. تو باس سے قریب ہونے میں کیا فائدہ ہے اور باس سے دور ہونے میں کیا نقصان ہے، اس کا اندازہ اچھی طرح ہوتا ہے. تو قربت کا مطلب فزیکل قربت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ باس کے کمرے میں بیٹھتے ہوں وہ، لیکن وہ ہیں باس کے بہت قریب. تو یہ قربت جو ہے فزیکل نہیں ہے. تو خدا کی قربت بھی فزیکل نہیں ہے کہ خدا سے کوئی قریب ہے اور خدا سے کوئی دور. اور اس کے یہاں ابھی اگر سامنے کی جہت ہوتی تھی پیچھے کی سمت بھی ہوتی،
اور وہ بھی کمال کا طلبگار ہوتا، اگر اس میں نقص پیدا ہو جاتا، یعنی اگر یہ تصور ہوتا کہ یہ خدا کا سامنا کا مطلب یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید پیچھے نہیں ہے. اس طرح ہم اس کو ایک جگہ محدود نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں مسجد کو کہتے ہیں اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کو کہتے ہیں بیت اللہ الحرام. اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا گھر کا مطلب خدا وہاں رہتا ہے؟ خدا خانہ کعبہ میں رہتا ہے؟ خدا خانہ کعبہ میں نہیں رہتا. خانہ کعبہ میں رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اچھا، ہاں بھی کہیں گے نہ بھی کہیں گے. دیکھیں خدا تو ہر جگہ ہے، خانہ کعبہ میں بھی ہے ظاہر ہے. تو خانہ کعبہ کے اندر محدود نہیں ہے وہ کہ ہم خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں. اللہ کا گھر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے یا مسجد اللہ کا گھر ہے. لوگوں سے ہم چندہ لیتے ہیں مسجد بنا دے کے لیے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیجئے. ہم کہتے ہیں ہمارا گھر تو اللہ بنائے گا، اللہ کا گھر ہم بنا رہے ہیں. تو یہ جو گھر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے، بلکہ گھر کا تصور کچھ اور ہے. خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد یہ دعا کی. قرآن کریم میں دعا یہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قبول کر لیں. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ہم سے قبول کر لیں. اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ قبول کر لیا. اب جب قبول کر لیا تو وہ چیز کس کی ہو گئی؟ خدا کی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک چیز کسی کو بھیجی، یہ آپ ہماری طرف سے گفٹ قبول کیجئے. انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اب آپ کی نہیں رہی، اب وہ ان کی ہو گئی. اب آپ کہیں واپس کریں نہیں، اب یہ چیز ان کی ہو گئی. تو خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی. انہوں نے کہا یا اللہ ہم سے یہ قبول فرما. یقیناً اللہ نے قبول کر لیا ہوگا، ظاہر ہے اللہ نے قبول کر لیا. اب وہ گھر کس کا ہو گیا؟ اللہ کا. یعنی اس کا مالک اللہ ہے. اب اس گھر کو آپ بیچ نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے، نجس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ اب یہ اس کا مالک اللہ ہے. تو عام مسجدیں جو ہم بناتے ہم ہیں، اور بنانے کے بعد ہماری نیت یہی ہوتی ہے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نے قبول کر لیا. اب جب قبول کر لیا تو اب اس کا کوئی مالک نہیں، ٹرسٹی مالک نہیں ہے اس کے. بعض ٹرسٹی سمجھتے ہیں شاید وہ مالک ہو گئے ہیں. تو وہ اب اس کا کوئی مالک نہیں ہے. یہ اب کس کی ملکیت ہو گئی؟ اللہ کی ملکیت. جب اللہ کی ملکیت ہو گئی تو اب اس کے اوپر حکم یہ جاری ہوگا کہ نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں، نہ نجس کر سکتے ہیں، نہ آگ لگا سکتے ہیں. تو یہ اللہ کا گھر. تو اللہ کے گھر کا مطلب یہ، اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس میں رہتا ہے. اللہ تو ہر جگہ رہتا ہے، اس لیے اس کو کسی خاص جگہ پر محدود کرنا صحیح نہیں. اس پہ مصنوعات کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ مدلول ہونے کے بعد خود بھی دوسروں کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو جاتا. یعنی خدا جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے دال، ایک ہے مدلول. دال یعنی دلیل ہونا، اور مدلول یعنی جس چیز کی طرف وہ دلیل اشارہ کر رہی. تو خداوند عالم جو ہے وہ مدلول ہے، اور باقی سب چیزیں دال ہیں. مثال کے طور پر یہ کائنات جو ہے وہ دلیل ہے خدا کے وجود کی. خدا دلیل نہیں ہے، خدا دلیل نہیں. خدا کو اگر دلیل قرار دیں گے تو پھر ایک اور مدلول تلاش کرنا پڑے گا جس کی طرف وہ دلالت کر رہا ہے. تو یہ کائنات جو ہے وہ دلیل ہے اور خدا جو ہے وہ مدلول ہے. تو اس میں آپ مصنوعات والی علامت پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اس کو آپ وجود میں آنے والی شے قرار دیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ مدلول نہیں بنے گی، وہ دال بن جائے گی. اس کے ہاں نہ تغیر ہے اور نہ زوال، نہ اس کے آفتاب وجود کے لیے کوئی غروب ہے. اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے. یہ تغیر زمانہ یہ خدا پر اثر انداز نہیں ہوتا، یہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ خدا نہ بوڑھا ہو رہا ہے، نہ کمزور ہو رہا ہے، نہ بیمار ہو رہا ہے، نہ ریٹائر ہو رہا ہے. اس کے اوپر یہ کیفیات طاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بعض لوگ ہمارے یہاں اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ مجلسوں میں بھی کر رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ ایک آدمی ہے، وہ فرض کریں کہ اس نے اپنا بزنس جو ہے وہ اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا.
ٹھیک ہے، اب آپ کو اس بزنس میں کچھ ڈیلنگ کرنی ہے اس سے، تو آپ اس کے باپ کے پاس جائیں گے یا بیٹے کے پاس؟ ہونے کا واہ 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 سبحان اللہ یعنی یہ مثال کس کی دے رہے ہیں؟ انسان کی دے رہے ہیں کہ باپ جو ہے بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، ریٹائر ہو گیا ہے، گولڈن ہینڈ شیک لے لیا اس نے، اب اس سے کاروبار چلایا نہیں جا رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کو چندہ چاہیے تو بیٹے کے پاس ہی جائیں گے، ظاہر ہے باپ کے پاس کیوں جائیں گے؟ تو معاذ اللہ خدا بھی ایسا ہو گیا ہے کہ خدا ریٹائر ہو گیا ہے یا کمزور ہو گیا ہے، یا اس نے سارے اختیارات جو ہیں وہ ہینڈ اوور کر دیے ہیں کسی کو۔ تو یہ مفوضہ کا نظریہ یہ تھا، تفویض کا نظریہ۔ بعض لوگ ائمہ تعلیم کے زمانے میں بھی تھے ایسے، اور ائمہ تعلیم نے ان کی مذمت کی ہے، بڑے سخت جملے کہیں، لعنت کی ہے بعض جگہوں پر مفوضہ پہ، جو تفویض کا قائل ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ خداوند عالم نے اختیارات ہینڈ اوور کر دیے، اب خالی ہو گیا۔ تو یہ تصور جو ہے یہ خدا کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، اس کے اوپر وہ کیفیات طاری نہیں ہوتی۔ اگر اس نے اس کائنات کے اندر فرض کریں کہ بارش کا نظام اس طرح قرار دیا ہے کہ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے بارش برسانا، کسی کی ذمہ داری لگائی ہے رزق تقسیم کرنا، وہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو اس نے اس کائنات کا ایک نظام ڈیزائن کیا اور اس کا یہ پروٹوکول سیٹ کیا کہ چلو یہ کام ایسا ہو جائے۔ لیکن کیا خدا پابند ہے اس چیز کا؟ خدا پابند نہیں ہے ان چیزوں کا۔ خدا نے اس طرح چاہا اس طرح ہو گیا۔ خدا نے انسان کو اس طرح خلق کیا کہ آکسیجن میں سانس لیتا ہے، خدا چاہتا تو ہائیڈروجن میں سانس لیتا ہے انسان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ خدا ایسی مخلوق بنائے جو آکسیجن میں سانس لے، نہیں، خدا ایسی مخلوق بنا لیتا ہے جو ہائیڈروجن میں سانس لیتی۔ تو خدا ان چیزوں کا پابند نہیں ہے۔ اگر خدا نے اس کائنات کو اس طرح خلق کیا ہے تو اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے خلق کیا، تو اس کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ نہ اس کا کوئی عروج اور زوال ہے، نہ اس کا کوئی طلوع و غروب ہے، ایسا نہیں۔ اس کا کوئی ولی و من الذل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی بھی آیت ہے اور اکثر دعاؤں کے اندر بھی آیا ہے کہ ولی و من الذل، ولی تو ہے خدا کا، مومن خدا کا ولی ہے اور خدا مومن کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی، الا انہم اولیاء للہ، اور یہ مومن جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ مومن کا ولی ہے۔ یہ تو موالات، یہ جو قربت ہے ولایت کا، اس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن کوئی اس کا ولی و من الذل نہیں ہے۔ کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو کمزوری میں اس کی مدد کرے۔ انسان کو چاہیے ہوتی ہے ولی و من الذل۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو چاہتا ہے میرے بڑھاپے کا کوئی سہارا بنے، جیسے اولاد ہے، تو انسان کو سہارا چاہیے ہوتی ہے، خدا کو نہیں چاہیے۔ تو خدا کا جو ولی ہے وہ بھی ولی و من الذل نہیں ہے، وہ ایسا ولی نہیں ہے جو اس کو سہارا دینے والا ہو، اس کی مدد کرنے والا ہو، کمزوری میں اس کی ہیلپ کرنے والا ہو۔ ایسا ولی اس کو نہیں چاہیے۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے کہ اس کا کوئی فرزند ہو، نہ کسی کا فرزند ہے کہ محدود ہو کر رہ جائے۔ وہ اولاد بنانے سے بھی بے نیاز اور عورتوں کو ہاتھ لگانے سے بلند بالا ہے۔ وہ اولاد سے بے نیاز ہے۔ نہیں، انسان کو اولاد کی ضرورت ہے۔ انسان ہیں، حیوان ہیں، پلانٹس ہیں، جتنے بھی لیونگ آرگینزمز ہیں، ان کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم۔ یہ ریپروڈکٹیو سسٹم اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگینزمز ہیں ان کی ایک لائف سائیکل ہوتی ہے، اور آفٹر کمپلیٹنگ دیٹ لائف سائیکلز وہ کیا کرتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیونگ آرگینزمز کی ایک پراپرٹی یہ بیان کی گئی ہے، ایٹ لاسٹ دے ڈائی، بالآخر وہ مر جاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ مر جاتے ہیں لہذا مرنے سے پہلے اپنے جیسے دوسرے اسپیسیز پیدا کر لیتے ہیں تاکہ ان کی نسل منقطع نہ ہو، ختم نہ ہو جائے۔ انسان بھی مرنے سے پہلے دوسرے انسان پیدا کر دیتے ہیں، درخت دوسرے درخت پیدا کر دیتے ہیں، حیوان دوسرے حیوان پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ ریپروڈکٹیو سسٹم ان کے اندر نہ ہو تو ان کی جو نسل ہے، ان کی جو اسپیسیز ہیں وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی، ناپید ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ اس لیے ہے کہ انسان کو مرنا ہے، حیوان کو مرنا ہے، درختوں کو مرنا ہے، خدا کو مرنا نہیں، خدا کو ختم نہیں ہونا ہے۔ لہذا اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں۔
اس اولاد سے بے نیاز ہے، وہ اولاد سے بے نیاز ہے۔ انسان کو ضرورت، انسان سوچتا ہے اولاد بڑھاپے کا سہارا بنے گی، بنتی ذرا آج کل کم ہے، لیکن بہرحال خواہش تو ہوتی ہے نا انسان کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بنے۔ تو خدا کو بڑھاپے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریٹائر نہیں ہو رہا ہے، وہ کمزور نہیں ہو رہا ہے، وہ گولڈن ہینڈ شیک نہیں لے رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے وہ بے نیاز ہے، اور عورتوں کو ہاتھ لگانے سے بھی بے نیاز ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کے لیے باعث تسکین ہے، خدا ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یہ جتنے بھی ہیومن ڈیزائرز ہیں یہ انسانوں کے ہیں، انسان تمام ڈیزائرز کا پابند ہے، خدا نہیں ہے۔ اس لیے وہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ ماں باپ کی ضرورت ہے۔ وہ کلام کرتا ہے مگر زبان اور تالو کے سہارے نہیں، وہ سنتا ہے لیکن کان کے سوراخ اور آلات کے ذریعے نہیں۔ یعنی افعال خدا جو ہیں وہ آرگن سے انجام نہیں پاتے، وہ ان چیزوں کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب تو ہمارے سامنے ہے نا چیزیں کس طرح، یہ آواز کس طرح پروڈیوس ہو رہی ہے۔ یعنی انسان تو، میں تو آواز نکال رہا ہوں زبان سے اور حلق سے اور پھیپھڑے سے اور سانس کی نالی سے، لیکن یہی آواز جو ہے اسپیکر سے آ رہی ہے، جس کا نہ حلق ہے، نہ پھیپھڑے ہیں، نہ زبان ہے، نہ دانت ہے، نہ کچھ ہے، لیکن آواز وہاں سے بھی آ رہی ہے۔ تو آواز، ساؤنڈ پروڈیوس ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، آرگنز، وائس ساؤنڈ پروڈیوس ہونے کے لیے یہ آرگن ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے کہ آواز اس طرح پروڈیوس ہو، اور بولتا ہے لیکن تلفظ سے نہیں، ہر چیز کو یاد رکھتا ہے لیکن حافظے کے سہارے نہیں، ارادے کرتا ہے لیکن دل سے نہیں، محبت اور رضا رکھتا ہے لیکن نرمی قلب کے وسیلے سے نہیں۔ خدا کی محبت اور خدا کا غضب، اس کا تعلق بھی انسان کی طرح نہیں، جس طرح انسانوں سے محبت رکھتے ہیں، ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے نا، خدا کی ایسی جذباتی وابستگی نہیں، نہ ہی خدا کے غضب، بغض اور غضب بھی رکھتا ہے لیکن غم اور غصے کی تکلیف سے نہیں۔ جس چیز کو ایجاد کرنا چاہتا ہے اس سے کن کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے، نہ کوئی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے اور نہ کوئی ندا سنائی دیتی ہے۔ تو کن کا مطلب بھی کاف اور نون نہیں ہے، کن کا مطلب کاف اور نون نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ ہے، جیسے وہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کن فیکون، کہ اس نے کہا ہو جا اور ہو گئی۔ تو وہ کہتا ہے لیکن زبان سے نہیں کہتا، ٹھیک ہے، کوئی آواز کانوں سے نہیں ٹکراتی، کوئی ندا سنائی نہیں دیتی۔ اس کا کلام در حقیقت اس کا فعل ہے جس کو اس نے ایجاد کیا ہے۔ اس کا کلام کیا ہے پھر؟ اس کا کلام اصل میں وہ فعل ہے جس کو اس نے ایجاد کیا۔ وہ حکم دے گا، کلام خود بخود ظاہر ہو جائے گا، کلام خود بخود ایجاد ہو جائے گا۔ شاید پچھلے ہفتے بھی یہ بات ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو ان کے سامنے آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ درخت سے آ رہی تھی۔ تو کیا درخت خدا تھا؟ نہیں، درخت خدا نہیں تھا۔ کیا درخت خدا بن گیا تھا؟ نہیں، درخت خدا بھی نہیں بن گیا تھا۔ کیا درخت کلام کر رہا تھا؟ یہ بھی ممکن ہے، خدا درخت کو حکم دے، درخت کلام کرنا شروع کر دے۔ لیکن جو بات یہاں مولا فرما رہے ہیں کہ اس کا کلام در حقیقت اس کا فعل ہے جس کو اس نے ایجاد کیا ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ وہ درخت کو حکم دے اور وہ درخت کلام کرے، یہ بھی ممکن ہے کہ درخت کو حکم دے اور درخت کلام کرے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے خدا کلام کو حکم دے اور کلام درخت سے صادر ہو جائے۔ خدا کلام کو حکم دے، خدا کلام کو ایجاد کر دے اور کلام جو ہے وہ خود بخود صادر ہو جائے۔ تو دیکھیں وہ تمام چیزوں کی نفی ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تجسیم، جس سے اس کے جسم یا جسمانیت کا تصور سامنے آتا ہے۔ جسم اور جسمانیت رکھنے والا وہ نہیں، اور اس کے پہلے سے ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، ورنہ وہ بھی قدیم اور دوسرا خدا ہو جاتا۔ یعنی اس کے پہلے، وہی بات ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال ہی غلط،
اگر ایسا ہوتا تو پھر اس سے پہلے والے خالق کا تصور آتا، تو وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ حادث یعنی بعد میں وجود میں آنے والا۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عدم سے وجود میں آیا ہے، کہ اس پر حادث کی صفت کا اطلاق ہو جائے۔ یہ کہنا کہ عدم سے وجود میں آیا ہے، یہ غلط ہے۔ نہ اس کا کوئی کفو ہے کہ ہمسری کرے، نہ کوئی مثل ہے کہ برابر ہو جائے، کوئی اس کا برابر، کوئی اس کی ہمسری کرنے والا نہیں۔ طرح طرح کے انواع و اقسام والے اور تمام انسان، غبی اور ہوش مند، سب مل کر ایک مچھر کو ایجاد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جن کو تم ان کا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، وہ سب مل کر ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب مچھر تو اس زمانے کے مطابق خدا نے مثال دی ہے، بلکہ ایک آیت یہ بھی ہے قرآن کریم کی کہ خدا نے مچھر کی مثال کیوں دی، تو لوگوں کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ خدا نے مچھر کی مثال کیوں دی۔ خدا نے مچھر کی مثال اس لیے دی کہ جن چیزوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، جو بت تم نے بنائے ہوئے، اتنے بڑے بڑے بت، بڑے بڑے قد کے بت تھے، تو یہ سب مل کے ایک چھوٹا سا حیوان، ایک چھوٹا سا کیڑا، مچھر بھی نہیں بنا سکتے، تو خدا نے مچھر کی مثال دے دی۔ آج کے دور میں آپ کہہ دیں کہ بڑے سے بڑے سائنسدان مل کے مچھر تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ سا ایک اسپیسی ہے، ایک یونی سیلولر آرگنزم نہیں بنا سکتے، ایک سنگل سیل والا۔ ایک جو سیل ہوتا ہے، ہیومن سیل، اینیمل سیل، پلانٹ سیل، وہ لیونگ ہوتا ہے نا۔ ایک سیل جو ہوتا ہے وہ لیونگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سیل کو اگر آپ مزید توڑیں تو اس کے اندر کوئی بھی چیز لیونگ نہیں ہوتی، اس سیل کے اندر کوئی چیز لیونگ نہیں ہوتی، سب نان لیونگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نیوکلیس جو ہے وہ نان لیونگ ہے، اس کا پروٹوپلازم، سائٹوپلازم، اس کے اندر جین، آر این اے، ڈی این اے، جو کچھ بھی ہے سب نان لیونگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وجہ ہے کہ جین جو ہے، ڈی این اے جو ہے، وہ مرتا نہیں ہے کبھی، کیونکہ وہ لیونگ ہے ہی نہیں کہ مرے، وہ تو نان لیونگ ہے۔ وہ لاکھوں سال تک بھی پڑا رہے گا تو ویسے ہی رہے گا، ظاہر ہے۔ تو مرتا تو سیل ہے جو لیونگ ہے، تو سارے انسان مل کے ایک سیل نہیں بنا سکتے، باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ مچھر تو بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ جو لوگ لیب میں آج کل بیکٹیریا بنا رہے ہیں، بیکٹیریا کلچر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وائرس کہتے ہیں نا، کووڈ کا وائرس لیب میں بنا دیا، تو جو وائرس تو لیونگ نہیں ہوتا، بیکٹیریا لیونگ ہوتا ہے۔ تو جو بیکٹیریا بناتے ہیں جو لیب میں، تو کیا وہ بیکٹیریا کریٹ کرتے ہیں؟ وہ کریٹ نہیں کرتے، وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ جس کے اندر ایک لائف بیکٹیریا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے لیے ایسا فیزیبل انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ اس کی گروتھ بہت فاسٹ ہوتی ہے، بس اس کی گروتھ بہت فاسٹ ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیکٹیریا کلچر کرنا۔ تو ایکچولی کلچر کرتے ہیں، وہ کریٹ نہیں کرتے۔ تو انسان جو ہے وہ ایک بیکٹیریا نہیں بنا سکتا، ایک یونی سیلولر آرگنزم نہیں بنا سکتا، چہ جائے کہ مچھر تو بہت بڑی چیز۔ پہلے زمانے کے انسان شاید اتنا واقف نہیں تھا، تو اس کو مچھر کی مثال دے دی گئی، یہ سب مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ انسان اصل میں کسی چیز کو لیونگ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں بعض جو آج کل جینیٹکس انجینئرنگ بہت ایڈوانس ہے چونکہ، وہ کہتے ہیں کوئی ایسا کوڈ ہے اس کے اندر کہ جس سے یہ چیز لیونگ ہو گئی ہے، ورنہ ہم نے ہر چیز کو الگ الگ دیکھ لیا اور سب نان لیونگ ہے۔ پھر لیونگ کیسے ہو گئی یہ چیز، وہ سیل لیونگ کیسے ہو گیا؟ تو کوئی ایسا کوڈ ہے، یو کین سے جینیٹک کوڈ، کوئی ایسا کوڈ ہے جس کی وجہ سے یہ لیونگ ہو گیا۔ وہ کوڈ ہمارے ہاتھ لگ جائے نا، ہم بھی اس کو لیونگ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو خداوند عالم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کوڈ ہے، خدا نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو ہے
یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ کہیے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کا امر ہے، امر یعنی کوڈ، آرڈر، کمانڈ، امر جو ہے وہ کمانڈ ہے، روح جو ہے وہ ایک کمانڈ ہے، تو یہ کمانڈ ہے جو خدا کی طرف سے ہے، یہ کمانڈ انسان کے ہاتھ نہیں آیا۔ تو خداوند عالم یہی کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو تم ان کا شریک ٹھہراتے ہو وہ سب مل کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جائے کہ اور آج کل ہمارے یہاں اس قدر کے منقبتیں چل رہی ہیں، اس کے اندر ایسے اشعار ہیں جس میں اہل بیت اطہار سے اس طرح کے جملے منسوب کیے گئے ہیں کہ وہ چاہیں تو کن سے ایک اور کائنات بنا دیں، امام حسین ایک اور کائنات کن سے بنا دیں، یا جناب سید جو ہے وہ مالک کن ہیں۔ تو یہ سارے جملے جو ہیں وہ اس بنیادی عقیدے کے خلاف ہے جو قرآن میں ہے، جو نہج البلاغہ میں ہے۔ اب شاعرانہ ترنگ میں کوئی کہہ رہا ہے تو وہ اپنا ذمہ دار ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس کو چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو چیزوں کو خلق کر سکے، ایک مچھر نہیں بنا سکتے کہ جائے کہ آپ کے پوری کائنات بنا دیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا، ثم رزقکم، وہی رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، وہی موت دینے والا ہے، ثم یحییکم، اور وہی زندہ کرنے والا ہے۔ بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن لوگوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ جب خدا کہہ رہے نہیں کر سکتا اور آپ آئیڈیا ہی لے کر آ رہے ہیں، نہیں، خدا نے کچھ ہستیوں کو خلق کیا، انہوں نے کائنات کو خلق کیا۔ میں کہتا ہوں اٹ مے بی اے فینٹاسٹک آئیڈیا، یہ بھی ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ خدا اگر چاہتا اس کائنات کی تخلیق کو اس طرح کرنا کہ خداوند عالم کچھ ہستیوں کو خلق کرتا اور پھر ان کو کہتا کہ تم ان کو آتھورائز کرتا، ان کو انیبل کرتا کہ وہ آگے خلق کرے، خدا اگر یہ چاہتا اور اس طرح کرتا تو یہی نظام ہو جاتا، یہ کوئی توحید کے خلاف بات نہیں ہوتی، یہ کوئی شرک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر خدا نے ایسا کیا ہوتا تو خداوند عالم قرآن کریم میں یہی بیان کرتا۔ اگر خدا نے اس کائنات کو اس طرح خلق کیا ہوتا تو خدا قرآن میں بیان کرتا نا اس چیز کو، جہاں قرآن کریم میں اتنی توحید خدا نے بیان کی ہے اور جہاں کلیئرلی بہت کیٹیگوریکلی کہہ دیا اللہ الذی خلقکم، اللہ نے خلق کیا تمہیں۔ خدا کہہ لیتا ہے کہ خدا نے اس طرح مراحل میں خلق کیا تمہیں۔ تو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ سب مل کر ایک مچھر کو ایجاد کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، یہ تو خود علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، جن کو کچھ لوگ خدا کہہ رہے تھے، وہ خود یہ فرما رہے ہیں، کسی اور نے نہیں۔ اور نہ انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ اس کی ایجاد کا طریقہ اور راستہ کیا ہے، بلکہ ان کی عقلیں اسی راہ میں گم ہو جائیں گی، ان کی طاقتیں جواب دے جائیں گی اور عاجز و درماندہ ہو کر میدان عمل سے واپس آ جائیں گی، اور انہیں محسوس ہو جائے گا کہ ان پر کسی کا غلبہ ہے، اور انہیں اپنی عاجزی کا اقرار ہوگا۔ دیکھیں، انسان کے لیے جو سب سے افیکٹو دلیل ہے نا خدا کے وجود پر، وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کائنات میں عاجز اور ناتوان محسوس کرتا ہے۔ یعنی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب وجود میں آئے ان میں جو خدا کا تصور پایا جاتا ہے یا جو مذہب کا تصور پایا جاتا ہے اس میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں، کہیں پر خوف ہے، کہیں پر لالچ ہے، کہیں پر فائدہ ہے، کہیں کچھ ہے۔ تو یہ احساس بھی انسان کو ہوا نا کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس کو خوش کرنا چاہیے، اس کو راضی رکھنا چاہیے۔ اب اگر وہ انسان کسی نبی تک پہنچ گیا، اگر وہ انسان کسی آسمانی کتاب تک پہنچ گیا، اگر وہ انسان کسی الہی ہادی اور رہبر تک پہنچ گیا، پھر تو وہ ٹھیک ہے، خدا تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا کسی بھی وجہ سے،
تو کبھی وہ سورج کے سامنے پیشانی ٹیک دیتا ہے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی حیوان کے سامنے، کبھی درخت کے سامنے، کبھی اپنے جیسے انسان کے سامنے۔ تو یہ ہر انسان یا ہر کلچر میں، یا آپ قدیم ترین سویلائزیشن میں دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے گی جس کی انسان پرستش کر سکے۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ وہی تھی کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں کچھ ایسی قوتیں ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اور ان کو خوش کرنا ہے۔ اب وہ صحیح خدا تک نہیں پہنچا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کا ایک فرضی سا امیج بنا لیا، اسٹیچو بنا لیا، آئیڈل بنا لیا، آئیڈل ورشپنگ شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں انسان کے اس ناتوانی کے احساس کی وجہ سے، انہیں اپنی عاجزی کا اقرار ہوگا۔ اس خدا واحد و قہار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے۔ کسی شے کو بھی اپنی ایجاد سے پہلے اپنی تخلیق کا یارہ نہ تھا، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خود اپنے آپ کو خلق کر سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل قرآن کے اندر کی بھی ہے کہ کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو خلق کیا یا ان کو کسی اور نے خلق کیا۔ دو ہی آپشن ہے نا، جو ہم بات کر رہے تھے کاز اینڈ ایفیکٹ کی سیریز کی، اس کو اگر آخر میں آپ جائیں تو دو آپشن ہیں، یا تو اس نے اپنے آپ کو خود خلق کیا یا اس کو کسی اور نے خلق کیا۔ ٹھیک، اب وہ چیز کہ جس کا کوئی وجود میں نہ ہو، جو چیز ایسی ہو کہ جو اپنے وجود میں آنے میں کسی اور کی محتاج ہو، وہ خلق کیسے کر سکتی؟ جس کا کوئی وجود نہ ہو، وہ منطق میں کہتے ہیں کہ فاقد الشیء جو ہے وہ معطی الشیء نہیں ہو سکتا، کہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہے، اگر آپ کی جیب میں 1000 کا نوٹ نہیں ہے تو آپ 1000 کا نوٹ کسی کو نہیں دے سکتے۔ 1000 کا نوٹ دینے کے لیے آپ کی جیب میں 1000 کا نوٹ ہونا چاہیے۔ تو جس کا اپنا وجود نہ ہو، جس کی اپنی حیات نہ ہو، وہ اپنے آپ کو حیات کیسے دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لا محالہ ایک ہی آپشن بچ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو کسی اور نے خلق کیا۔ کسی شے کو بھی اپنی ایجاد سے پہلے اپنی تخلیق کا یارہ نہ تھا۔ اس نے اس کائنات کو اپنی حکومت کے استحکام کے لیے بنایا ہے، اور نہ کسی زوال اور نقصان کے خوف سے بچنے کے لیے۔ اس کو کوئی زوال کا خوف نہیں ہے، اس کی حکومت ہے، ایسی حکومت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن یہ حکومت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو طاقت چاہیے، قوت چاہیے، کوئی اضافی اختیارات چاہیے، نہ اسے کسی مد مقابل کے مقابلے میں مدد کی ضرورت تھی، اور نہ وہ کسی حملہ آور دشمن سے بچنا چاہتا تھا جیسے انسان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد اپنے ملک میں کوئی اضافہ تھا، اور نہ کسی شریک کے ساتھ اپنی کثرت کا اظہار، نہ تنہائی کی وحشت سے انس حاصل کرنا تھا۔ اس کو کوئی تنہائی کا احساس نہیں تھا جس طرح انسان کو ہوتا ہے، تنہائی میں وحشت ہوتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ اس نے اپنے لطف سے اس کی تدبیر کی، اور اپنے امر سے اسے روک رکھا ہے۔ یعنی کائنات کی تدبیر جو ہے وہ اپنے لطف سے کرتا ہے۔ آج تو ہم نہیں بیان کر رہے، لیکن آگے چل کے کسی موقع پر اس کو بیان کریں گے کہ ایک قاعدہ لطف ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم نبوت اور امامت کو بھی ثابت کرتے ہیں، قاعدہ لطف سے۔ تو اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ لطف خدا ہے، اور اس لطف خدا کی بڑی تشریح، اور اپنے امر سے اس نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، اس کائنات کی تخلیق جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ایک بلڈنگ کی تخلیق ہوتی ہے۔ مثلا اس بلڈنگ کو جس نے بنایا، جن مزدوروں نے کام کیا، جس ٹھیکیدار نے پلان کیا، ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہوں، وہ مر گئے ہوں، عمارت تعمیر موجود ہے، بنانے والا گزر گیا۔ تو یہ کائنات اس طرح نہیں ہے کہ خدا نے بنا دیا، اب خدا کے ہاتھ سے نکل گئی۔ نہیں، یہ کائنات اپنے وجود میں جس طرح خدا کی محتاج ہے، اپنے باقی رہنے میں بھی خدا کی محتاج ہے۔ یعنی وہ فقط کریٹر نہیں ہے بلکہ سسٹینر بھی ہے۔ وہ فقط کریٹر نہیں ہے، وہ کریٹر بھی ہے اور سسٹینر بھی ہے۔ اگر اس کا مسلسل لطف نہ ہو،
اگر اس کی مسلسل نگاہ کرم نہ ہو تو یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے. غالب نے کہا تھا ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، دہر جز جلوے یکتائی یہ معشوق نہیں. ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. یعنی یہ جو کائنات باقی ہے یہ اس کے نظر کرم کی وجہ سے باقی ہے، تو اس کی مسلسل یہ نظر کرم چاہیے ورنہ یہ باقی نہیں رہ سکتی. اور فرمایا اپنے امر سے اس کو روک رکھا ہے، اس نے اپنی قدرت سے اسے مستحکم بنایا، اور پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ ایجاد کر سکتا ہے. اس کی مرضی دوبارہ بنا دے کائنات کو، حالانکہ اس وقت بھی نہ اسے کسی شے کی ضرورت ہے، اس وقت بھی نہ اسے کسی شے کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے مدد لینا ہوگی. اس وقت بھی دوبارہ بھی اگر بنانا چاہے، دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ کسی چیز کو خدا کے نزدیک تو مشکل اور آسان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لیکن اگر فرض بھی کر لیں مشکل اور آسان، تو جب ایک مرتبہ اس سے بنا دیا تو 100 مرتبہ بنا دیا. نہ وحشت سے انس کی طرف منتقل ہونا ہوگا، نہ جہالت اور تاریکی سے علم اور تجربے کی طرف آنا ہوگا، نہ فقر و احتیاج سے مالداری اور کثرت کی تلاش ہوگی، نہ ذلت اور کمزوری سے عزت اور قدرت کی جستجو ہوگی. تو یہ دیکھیں سارے جملے ساری باتیں جو ہیں، آج ہم ان چیزوں کو بعض اوقات اکیڈمیکلی ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کو ایک ایک ہیڈنگ ڈال کر اور مختلف ٹرمینالوجیز میں سمجھاتے ہیں. مولانا نے ایک خطبے کے اندر یہ ساری باتیں بتائیں. خطبات اور بھی بہت ہے نہج البلاغہ کے، لیکن یہ ایک خطبہ جو ہے اس کے اندر کافی مٹیریل ہے، اس لیے اس کے بعض جملے میں نے پورا خطبہ نہیں بیان کیا. آپ لوگ خود گھر جا کے وہ خود بھی شوق آپ کے اندر انشاءاللہ پیدا ہو گیا ہوگا کہ یہ خطبات دیکھیں. 186 اس کا نمبر ہے، اس کو دیکھیں اور دیگر خطبات کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ خزانہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اس کو کھول کے دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں اور نہج البلاغہ کی تعریف کر رہے ہیں، صاحب نہج البلاغہ کی تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نقن صاحب مرحوم نے ایک مثال دی تھی کہ آپ ایک یونیورسٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یونیورسٹی کی تعریف کر رہے ہیں. کتنی زبردست یونیورسٹی ہے، کتنی زبردست کلاس رومز ہیں، کتنے اس کے اندر ڈپارٹمنٹ ہیں، ہے نا، کتنی اچھی سڑکیں ہیں، کتنی اچھی لائبریری ہے، کتنی بڑی لیب ہے. اور اس کے دروازے کی کیا بات ہے، کتنا خوبصورت دروازہ ہے، کتنا عالیشان دروازہ ہے، کتنا وسیع و عریض دروازہ ہے. تو یونیورسٹی کی تعریف کر رہے ہیں، یونیورسٹی کے دروازے کی تعریف کر رہے ہیں، اندر نہیں جا رہے ہیں. تو ہم مدینۃ العلم کی تعریف کر رہے ہیں، باب مدینۃ العلم کی تعریف کر رہے ہیں، علم کے شہر کی تعریف کر رہے ہیں اور اس شہر کے دروازے کی تعریف کر رہے ہیں. شہر میں داخل نہیں ہو رہے ہیں. تو شہر میں داخل نہیں ہوں گے تو حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، روک دیتے ہیں کچھ بھی کچھ فرمایا. کبھی قرآن شریف میں کبھی وہ واحد استعمال کرتا ہے اپنے آپ کے لیے، کبھی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. جی، اس کو بھی بہت سے لوگ کنفیوز کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. دیکھیے جمع کا صیغہ جو ہے وہ ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. واحد کے لیے جمع کا صیغہ، مثلا کبھی ہم کہتے ہیں میں، کبھی کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، لکھنؤ والے تو ہم بہت بولتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو جمع کا صیغہ جو ہے وہ عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بادشاہ سلامت جب گفتگو کرتی ہیں تو کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ حکم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. عربی میں بھی ایسا ہی ہے، فارسی میں بھی ایسا ہی ہے. کبھی آپ سامنے والے کی بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو میں تو بہت ہی زیادہ ہے یہ. تو جمع کا صیغہ کا مطلب یہ نہیں کہ خدا معاذ اللہ کس سے زیادہ ہے. تو جمع کا صیغہ جو ہے عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. خدا نے بھی استعمال کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. نحن جمع ہے، انا جمع ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے. ٹھیک ہے، اور انی بھی ہے اور انا بھی ہے. انی واحد ہے اور انا جمع ہے.
تو جمع کا صیغہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایک سے زیادہ خدا. یہ جمع کا صیغہ کو بعض لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. واللہ اچھا اس طرح اور جمع کے صیغے ہیں واللہ خیر الرازقین. تو اللہ جو ہے بہترین رزق دینے والا, یعنی رازقین اور بھی ہیں, اللہ خیر الرازقین. تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں رازقین تو اس طرح بہت سے ہو سکتے ہیں کہ ہر کھلانے والے کو آپ رازق کہہ دیں, ہر بنانے والے کو آپ خالق کہہ دیں فرض کریں. جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ فلاں ایک شعر میں نے آپ کو سنایا, اس شعر کے خالق جو ہے وہ غالب ہیں. تو اس طرح انسان بھی خالق ہو سکتا ہے. انسان جو خالق ہوتا ہے وہ وجود سے وجود کو خلق کرتا ہے. انسان جو خالق ہوتا ہے وہ وجود سے وجود کو خلق کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی اخلق کا ہیئۃ الطیر من الطین. انی اخلق, میں خلق کرتا ہوں, میں خلق کرتا ہوں. کس چیز سے؟ کہ ہیئۃ الطیر من الطین, مٹی سے پرندے کا ایک اسٹرکچر. آپ بھی خلق کر سکتے ہیں مٹی سے پرندے کا ایک اسٹرکچر, آپ بھی بنا لیں مٹی سے پرندے کا اسٹرکچر. ٹھیک ہے. اور پھر فنفخ فی, پھر اس پہ پھونک مارتا ہوں. آپ بھی پھونک مارتے رہیں صبح شام دوپہر, کچھ فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں پڑے گا. فیکون طیرا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. تو دیکھیں مٹی سے اسٹرکچر آپ بھی بنا لیں, پھونک آپ بھی مار دیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی مارتے ہیں, لیکن وہ پرندہ نہیں بنے گا. پرندہ جو بنے گا وہ اللہ کے حکم سے بنے گا. تو جتنے بھی معجزات ہیں, کبھی بھی بحث آئے گی, کبھی موقع ملے گا معجزات کے اوپر, تو جتنے بھی معجزات ہیں وہ دراصل افعال خدا ہیں جو نبی یا امام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں. جتنے بھی معجزات ہیں وہ افعال خدا ہیں جو ان کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہے ہیں. افعال خدا کسی کی طرف, جیسے میں نے مثال دی درخت کے ذریعے خدا نے کلام کیا, تو افعال خدا جو ہے کہیں سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے. تو اس طرح خلق, چونکہ لفظ خلق مخلوق سے مخلوق کو خلق کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اس لیے اس کی نسبت بعض اوقات مخلوق کی طرف دی جا سکتی ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے بزرگ. صحیح آواز کم آ رہی ہے آپ کی ذرا میں. جی 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 ہاں صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے یہ جو آیت انہوں نے سنائی ہے نا, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, اور اس مفہوم کی قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں. یہ ذرا بڑی سی ہے, باقی مختصر بھی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر, کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اور بارش کے برسنے میں اور حیوانات میں جو خدا نے پھیلا دیے ہیں اور بادلوں کے چلنے میں, ان تمام چیزوں کے بعد کہا گیا ہے کہ کشتیوں کے چلنے میں, ان تمام چیزوں کے بعد کہا گیا لآیات لقوم یعقلون, یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ٹھیک ہے. کہیں پر کہا گیا لآیات لأولی الالباب, نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے. اولی الالباب یعنی لب کی جمع الباب ہے. لب کہتے ہیں گودے کو, گری کو, جیسے اخروٹ ہے نا اس میں ایک چھلکا ہے, گری ہے اندر اس کے, تو لب کہتے ہیں گری کو. لآیات لأولی الالباب, اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں, صاحبان گودا کے لیے نشانیاں ہیں. کچھ ہوتے ہیں صاحبان گودا, کچھ ہوتے ہیں صاحبان چھلکا. تو جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ صاحبان گودا کے لیے ہوتی ہیں. لآیات لقوم یعقلون, عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کچھ ہوتے ہیں عقل مند, کچھ ہوتے ہیں عقل بند. تو جو عقل بند ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی چیز نشانی نہیں ہوتی ہے. سم آر وائز, سم آر ادر وائز. تو
تو جو وائز ہوتے ہیں نا وہ اصل میں ان نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ان آیتوں میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ خدا کے وجود کی نشانی ہے، یہ نہیں کہا گیا خدا کی قدرت کی، خدا ہے ہی نہیں اس میں کہیں، یہ کہا گیا یہ نشانیاں ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب عقل مند لوگ ان چیزوں پر غور کریں گے جو ایکچولی ہماری اس نیچر میں فزیکل نیچرل فینومینا ہے، انسان کی تخلیق، حیوان کی تخلیق، بادلوں کا برسنا، کشتیوں کو چلنا، یہ سب نیچرل فینومینا ہے نا، ان تمام چیزوں پر جب انسان، عقل مند انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ ایک نتیجے تک پہنچتا ہے، وہ نتیجہ خود نکالے گا، نہیں کہا گیا خدا کے وجود کی نشانی ہے، وہ نتیجہ عقل مند انسان خود نکالتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو اس کائنات کے اندر ہے یقیناً ان کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی چلانے والا ہے، اس کا کوئی کریٹر ہے، اس کا کوئی سسٹینر ہے، یعنی یہ کائنات جو ہے یہ اپنے وجود میں خود نشانی ہے۔ اور یہی بات دوسری آیت جو انہوں نے سنائی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ہم ان کو ان کے آفاق اور انفس میں، یعنی اس نیچر میں اور تمہاری اپنی ذات میں خدا کی نشانیاں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ وہ وہی حق ہے۔ تو یہ نشانیاں اس نیچر کے اندر بھی ہیں، and we are also part of this nature، تو ہمارے اندر بھی ہیں، یعنی آپ باہر دیکھ لیں یا اندر دیکھ لیں، اندر آپ دیکھ لیں انسان ہے، انسان کے اندر کتنے سسٹمز کام کر رہے ہیں، یہ سارے سسٹمز کیا بتا رہے ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ اتنی آرگنائز وے میں اگر چل رہی ہے تو اس پورے سسٹم کا کوئی کریٹر ہے، کوئی سسٹینر ہے، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ خرابی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ خرابی بھی ایک نظام ہے، مثال کے طور پر ہم نے ایسی غلط سلط چیزیں کھا لی، ہمارا نظام میں ہاضمہ خراب ہو گیا، اب جو خراب ہوا ہے وہ اس لیے ہوا، یہ بھی ایک نظام ہے، خراب ہونے والا نظام۔ پھر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے ایک دوائی ہمیں دی، وہ ہم نے دوائی کھا لی، وہ صحیح ہو گیا، یہ جو صحیح ہوا یہ بھی ایک نظام ہے، صحیح ہونے والا نظام۔ تو اس کائنات میں یہ سارے نظام ہیں، اور یہ سارے نظام مل کے اس کائنات کو وجود میں لاتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں اس نیچر میں بھی ہے، یہ نشانیاں ہمارے اپنی ذات میں بھی ہیں۔ اچھا، ایک تو بحث ہم کریں گے کبھی موقع ملا تو عدل الہی پر، تو اس میں شر کی بحث جو ہے آئے گی کبھی، لیکن چلیں سوال آ گیا تو تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں ہم یہاں پر کہ شر، دیکھیں خداوند عالم نے کسی چیز کو شر بنا کے خلق نہیں کیا ہے، مطلق شر مطلق، ٹھیک ہے، کوئی ایبسلوٹ ایول کوئی چیز نہیں، جو چیزیں شر ہیں وہ خدا نے شر نہیں بنائی۔ کیا خدا نے شیطان کو شیطان بنایا تھا؟ نہیں، خدا نے تو شیطان کو جن بنایا تھا، وہ تو عبادت کیا کرتا تھا، وہ تو اپنی حرکتوں سے شیطان بن گیا۔ تو اب جو شیطان ہے وہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے شیطان، ٹھیک ہے، یا اور کوئی چیز عام شر میں ہمیں نظر آ جاتا ہے، مثال کے طور پر سانپ نے کاٹ لیا، ہمارے لیے شر ہو گیا، وہ سانپ کا جو زہر ہے وہ سانپ کے لیے خیر ہے، ہمارے لیے شر ہے۔ سانپ کو تو خدا نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے قریب نہ جائیں اور اس کی جان بچی رہے، ٹھیک ہے۔ ایک گلاب کے پھول میں کے پودے میں جو کانٹے لگے ہوئے ہیں، وہ کانٹے اس گلاب کے لیے خیر ہے، اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ہمیں چبھ جائے تو ہمارے لیے شر ہے۔ تو شر جو ہے کبھی وہ نسبی ہوتا ہے کہ وہ کسی کے لیے خیر ہوتا ہے اور کسی کے لیے شر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بے ذاتی بے نفسی تو خیر ہے، لیکن ہم اس کو شر بنا دیتے ہیں، ہم اس کو شر بنا دیتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے آرام کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، انسان آرام طلب واقع ہوا ہے، تو آرام طلبی خود کوئی شر نہیں ہے، لیکن اگر صبح کا وقت ہے، آنکھ کھل گئی، اذان کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، اب ہمارا نفس چاہ رہا ہے آرام کرنا، ٹھیک ہے، تو یہی آرام طلبی جو ہے یہ بن جائے گی شر۔ خدا نے اس کو شر نہیں بنایا تھا، یہ آرام طلبی ہمارے لیے خیر ہے، لیکن وہ چیز بن گئی شر۔ تو شر جو نظر آ رہا ہے وہ اس طرح، بعض اوقات شر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خیر کے عدم وجود سے شر جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کو روشنی چاہیے، لائٹ چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لائٹ وائٹ بلب لگانے پڑیں گے، بجلی چاہیے۔ اندھیرا چاہیے تو کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ روشنی کے عدم وجود کا نام اندھیرا ہے۔
تو روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا خود بخود ہو جائے گا. تو بہت سی چیزیں خیر ہیں. جیسے کہا گیا علم کو کہا گیا خیر ہے. اگر علم ہمارے اندر نہیں آئے گا, علم کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, علم کے لیے جستجو کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے, جہالت خود بخود آ جائے گی فری میں. اس کے لیے کوئی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جہالت کیا چیز ہے؟ اصل میں علم کے عدم وجود کا نام. چونکہ ہم نے علم کے لیے کوشش نہیں کی, تو چونکہ ہم نے خیر کے لیے کوشش نہیں کی, شر خود بخود آ گیا. تو شر کی بھی مختلف ٹائپس ہیں, مختلف قسمیں ہیں, اور ان کی وجہ سے وہ چیز شر ہے. خدا نے کسی چیز کو شر نہیں بنایا. اس لیے کہا گیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وہ شر جو خلق ہو گیا, خدا نے اس کو شر بنا کے نہیں خلق کیا تھا, خدا نے ہر چیز کو خیر بنایا تھا. خدا نے اس کائنات میں ہر چیز کو خیر بنایا. وہ جو جناب زینب کا جملہ ہے نا, وہ مارکت الآراء جملہ ہے, کہ جب اسے سوال کیا گیا کہ تم نے اپنے بارے میں خدا کے فیصلے کو کیسا پایا. ابن زیاد جب کہ آپ اسیر ہو کے اس کے سامنے آئیں, کربلا کا واقعہ کتنا سخت واقعہ تھا, کتنا مشکل تھا. شہزادی کہہ سکتی تھی کہ خدا کا فیصلہ بہت سخت تھا لیکن ہم نے صبر کیا, خدا کا فیصلہ بہت مشکل تھا لیکن ہم نے برداشت کیا, یہ کہہ سکتی تھی نا. نہیں, آپ نے ایسا جملہ کہا ابن زیاد کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا تھا. آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا, ہم نے خدا کی طرف سے سوائے حسن کو کچھ اور دیکھا ہی نہیں. اس کی طرف سے سوائے حسن و جمال کے ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. اس کی طرف سے جو کچھ ہے وہ حسن و جمال ہے, اس کی طرف سے جو کچھ ہے وہ خیر ہے, وہ شر نہیں. ہاں, کسی وجہ سے وہ شر بن جاتا ہے. اختتام کریں تو دعائیں. جی درختوں کو خدا موت دیتا ہے. ہاں درختوں کو خدا موت دیتا ہے. ہاں, تو درخت بھی تو وہ ہے نا, لیونگ آرگینزمز ہے نا. وہ کہتے ہیں دو طرح کے لیونگ تھنگز ہیں, پلانٹ کنگڈم اینڈ اینیمل کنگڈم. تو پلانٹ کنگڈم بھی تو ہے نا, تو درخت بھی اپنا لائف سائیکل گزارنے کے بعد مر جاتے ہیں بالآخر, اور اس سے پہلے دوسرے پیدا کر لیتے ہیں اپنے بیج کے ذریعے یا تنے کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے پروسیس سے دوسرا درخت پیدا ہو جاتا ہے. تو پہلا والا مر جاتا ہے, اس کی ایک لائف ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے. نہیں, ارادہ کرنے سے محدود نہیں ہوتا. ارادے کے بارے میں تو خود اس نے کہا ہے نا کہ ان ارادہ ان یخلق شیئا, کہ خدا جب کسی چیز کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خدا کی ایک صفات یہ بھی ہے, وہ مرید ہے. مرید کا مطلب ارادہ کرنے والا, ٹھیک ہے, وہ ارادہ کر سکتا ہے. تو ارادہ کے بارے میں تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے, اور ارادہ کا مطلب ہاتھ پاؤں چلانا نہیں ہے, لیکن کن کا مطلب زبان سے کاف اور نون کہنا نہیں ہے. تو ہمارے ارادے میں, یہ بات میں پہلے کسی موقع پر بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے ارادے میں اور خدا کے ارادے میں فرق ہے. ہم پہلے کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں مثلا ایک مکان بنانا, تو ایک مکان بنانا اتنا آسان نہیں ہے. ہر انسان کا ارادہ ہوتا ہے مکان بنانے کا, لیکن اس کے لیے فیزیبلٹیز پرووائڈ کرنا, جب تک آپ فیزیبلٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے وہ مکان, آپ کا ارادہ جو ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا, ٹھیک ہے. اور پھر ہماری تمام تر کوششیں وہ فیزیبلٹیز پرووائڈ کرنے میں لگ جاتی ہیں. خدا کا ارادہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ارادہ کرے, سوچے, غور کرے اور پھر فیزیبلٹیز پرووائڈ کرے. وہ جب ارادہ کرتا ہے, اس کا ارادہ اس طرح ہے کہ وہ فیزیبلٹیز خود بخود پرووائڈ ہو جاتی ہیں اور وہ شے اسی طرح وجود میں آ جاتی ہے. تو اگر ہمارے ارادے کی طرح سوچیں گے پھر تو محدود ہو جائے گا. مجھے آپ نے کہا نا محدود. اگر ہمارے ذہن میں تصور یہ ہو کہ خدا کا ارادہ ایسے ہی ہو جیسے ہمارا ارادہ ہوتا ہے, تو پھر تو وہ انسانوں کی طرح ہو جائے گا کہ خدا نے ارادہ کیا, سوچا, چاند کو ایسا بنانا ہے, سورج کو ایسے بنانا ہے, زمین کو ایسے بنانا ہے, انسان کو ایسے بنانا ہے, حیوان کو ایسے بنانا ہے. تو خدا کا ارادہ اس طرح نہیں ہے انسان کے ساتھ. جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ ساری فیزیبلٹیز پرووائڈ ہو جاتی ہیں,
اس لیے خدا کو اپنے ارادے میں کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی. ہمیں تو اپنے ارادے میں بارہا ناکامی ہوتی رہتی ہے، بلکہ امیر المومنین کا تو یہ جملہ ہی ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو انسان کے ارادے تو ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، لیکن خدا کا ارادہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. سلام کریں دعا سلامتی امام زمانہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا واعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.